بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اس کا ایک ایک حرف عظمتوں کا حامل اور انسانیت کے لیے مشعل راہ۔ سورۃ الحج مکمل ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ الحج کی آخری آیت مبارکہ کے بے مثال اسباق، لیکن معمول کے مطابق اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ ہے 78ویں، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں 7واں اور آخری دن ہے انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اس آیت مبارکہ کو اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کر دوں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہارا انتخاب فرمایا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کتاب مقدس میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ بس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ ہی تمہارے مالک ہیں، اور اللہ بہتر مالک ہیں اور بہتر مددگار ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، واحد تفسیر میں اس حوالے سے کچھ بڑی اہم باتیں لکھی ہیں، اور آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اکملت الآیۃ الاخیرۃ من السورۃ منہج المؤمنین، کہ یہ سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ جو ہے نا، اس میں ایمان والوں کا منہج واضح کیا گیا ہے، اور پہلی بات جہاد کے بارے میں کی گئی ہے، اور جہاد کی کئی اقسام ہیں: نفس کے خلاف، خواہشات کے خلاف، شیطان کے خلاف، اللہ کے دشمن کافر منافق اور ظالموں کے خلاف، اور دین میں نئی بدعات ایجاد کرنے والے ظالموں کے خلاف، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے دین کی دعوت، دشمن کا رد، اور جہاد یہ اسلام کی چوٹی ہے جس کا ایک مفہوم قتال ہے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ صحیح بخاری میں 123ویں، 2810ویں اور 7458ویں حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس وجہ سے لڑائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا پر غالب آ جائے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے 2504، لیکن اس کو صحیح مسلم کی شرط پر اہل علم نے صحیح قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاہدوا المشرکین بانفسکم واموالکم والسنتکم، مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ۔ تو یہ دراصل نفس، خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ جہاں تک اس اثر کا تعلق ہے جو کہ ہمیں مختلف کتابوں میں مل جاتا ہے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، صحابہ کرام جنگ سے واپس لوٹے تو فرمانے لگے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں، تو یہ اثر ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ سمجھائی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں رکھی۔ یہاں تنگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دین میں اپنی مرضی سے ٹچ مرمت لگاتے رہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے رہیں اور کہیں جناب دین میں تنگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم دین کے مطابق عمل کرو گے تو دین میں تنگی اس حوالے سے نہیں ہے کہ دین کی ہر چیز پر عمل کرنا انتہائی زیادہ آسان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہ بات گزر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آنے والی خوشخبری ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے
جن جن امور کا حکم دیا وہ ہم قدر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ رب کائنات نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو دین اسلام تمہیں ملا ہے یہ کوئی نیا تھوڑا ہی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اس کو نازل کیا، بس تھوڑا بہت شریعتوں کا قواعد و ضوابط کا فرق آتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر یہاں پر فرمایا، اور پھر اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ تم لوگ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے اصل بندے وہ ہیں جو اطاعت گزار ہیں، وہ مسلم ہیں۔ اس سے فرقہ واریت کی نفی ہو جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا جو اعزاز ہے وہ بھی بتا دیا کہ یہ امت مسلمہ دوسروں پر گواہ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے 3 کام کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی عقیدہ توحید، جو کہ دراصل نچوڑ ہے ہر چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مولا ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے بہترین دوست ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ آیت مبارکہ ہماری زندگی کا دائرہ تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق یہ آیت مبارکہ اور سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔